يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی تعریف و کبریائی و بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، ساری کائنات کا خالق و مالک و مدبر ہے۔ والصلاة والسلام آخری نبی مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انسان کی زندگی بہت ہی تیز طریقے سے گزرتے جا رہی ہے اور انسان غفلت میں اپنی دنیا گزار رہا ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ وہ لکھا نہیں جائے گا، اس کے اثرات نہیں رہیں گے، اس کے آثار نہیں رہیں گے۔ وہ استغفار کرتا ہے تو جھوٹوں کا استغفار کرتا ہے، صرف زبان سے، دل سے سچی توبہ نہیں کرتا۔ تو گناہوں کے بہت سارے آثار ہیں، گناہوں کے بہت سارے اثرات رہتے ہیں۔ اگر مثال سمجھنا ہے تو انسان سیاہ رنگ میں ڈوب جائے، اس کے بعد آ کر کتنا بھی دھوئے وہ ایک دن میں رنگ جانے والا نہیں ہے، اس کے آثار اس کو بار بار اس کو دھونا پڑے گا۔ دل بھی جب انسان کا سیاہ ہو جاتا ہے گناہ کر کر کے تو اس کو صاف کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ تعالی کچھ آثار ہم ذکر کریں گے، کچھ اثرات ذکر کریں گے گناہوں کے، دنیا میں کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ انسان گناہ تو کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک وارننگ دے دیتا ہے دنیا میں ہی اسے کئی چیزیں معلوم ہونے لگتی ہے جس سے اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں اللہ کا نافرمان بندہ بنتے جا رہا ہوں، میں گناہ کرتے جا رہا ہوں۔ انشاءاللہ ہم کچھ ذکر کر کے اپنی بات ختم کریں گے۔ سب سے پہلا وہ ہے حرمان العلم، انسان علم سے دور ہوتے جاتا ہے۔ اگر گناہ انسان کرتے جاتا ہے، جیسے ہمارے معاشرے میں دیکھیے علم کی اہمیت بہت کم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گناہوں کی وجہ سے علم انسان سیکھنا سکھانا اس سے دور ہو جاتا ہے۔ قرآن کے الفاظ یاد کرنے والے بہت مل جائیں گے، لیکن قرآن کا کیا معنی ہے اس کو سمجھنے والے بہت کم رہیں گے، قرآن پر عمل کرنے والے بہت کم رہیں گے۔ کیونکہ حفظ کا اصل مطلب یہ نہیں ہے صرف الفاظ یاد کریں۔ حفظ تین چیزوں کا نام ہے۔ حفظ کا نام ہے ایک تو روایہ، اس کے الفاظ انسان یاد کرے، اور دوسرا ہے درایا، اس کے معنی یاد کرے، اس کو سمجھے، اور تیسرا حفظ ہے اس کو کہتے ہیں رعایہ، یعنی اس پر عمل کرے۔ جیسا کہ کوئی حدیث صحیح بخاری یاد کر لیتا ہے لیکن اس کے معنی کچھ نہیں سمجھتا ہے، انشاءاللہ اس کو یاد کرنے کا تو ثواب ملے گا، 1/3 ثواب تو ملے گا، لیکن اس کو پوچھ بھی ہوگی، اس پر معنی اس کو سمجھنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے کتنی محنتیں کی، کتنی کوششیں کی۔ تو علم جو ہے چھوٹ جاتا ہے، انسان گناہ معصیت میں آگے بڑھتے جاتا ہے۔ امام شافعی جا کر پوچھنے لگے کہ مجھے یاد نہیں ہوتا، میں بھولتے جا رہا ہوں، تو امام وقیع نے کہا کہ یہ گناہوں اس کی وجہ سے۔ تو امام شافعی نے کہا شکوت الی وقیع سوء حفظی، مجھے یاد نہیں ہو رہا، میں نے وقیع کے سامنے جا کر شکایت کی، فارشدنی الی ترک المعاصی، انہوں نے کہا کہ ہمیں گناہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تو گناہوں کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان علم سے دور ہوتے جاتا ہے اور عمل سے بھی دور ہوتا ہے، لیکن سب سے پہلے علم سے دور ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال گدھوں کی طرح ہو جاتی ہے کہ وہ عمل تو کر رہا ہے بغیر علم کے، بغیر
روشنی کے بغیر نور کے نصارہ کی طرح، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ مغضوب وہ تھے جو یہود تھے جن کے پاس علم تھا عمل نہیں تھا، اور نصارہ ان کے پاس عمل تھا علم نہیں تھا۔ اور ایک اثر یا آثاروں میں سے آثار ہے وحشت القلب، انسان سکون محسوس نہیں کرتا، چاہے وہ اکیلے میں ہو، خاندان میں ہو، دوستوں میں ہو، وہ اپنے آپ میں وحشت ہی وحشت محسوس کرتا ہے، کوئی سکون نہیں محسوس کرتا ہے۔ کچھ بھی خوشیاں آ جائے دنیا میں وہ کبھی خوشی حاصل ہی نہیں کر پاتا، کیوں؟ کیونکہ ہمیشہ کچھ نہ کچھ گناہوں کی اس کی وحشت باقی رہتی ہے، اور اس وحشت کی وجہ سے وہ استغفار کی طرف بھی نہیں لوٹتا ہے، وہ توبہ استغفار بھی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹتا نہیں ہے، اور نیک لوگوں سے بھی وحشت ہو جاتی ہے، اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے نیک لوگوں سے دوستی کرنا۔ نیک لوگوں کو وہ ڈھونگی سمجھنے لگتا ہے، نیک لوگوں کو وہ سمجھتا ہے کہ یہ تو دکھاوا کر رہے ہیں، نیک لوگوں کے ساتھ وہ دشمنی اور اس کے ساتھ جو ہے بیٹھنا پسند نہیں کرتا، اور سمجھتا ہے کہ میں ہی نیک ہوں۔ تو یہ اخیار کے ساتھ نیک لوگوں کو بھی وہ دور ہوتے جاتا ہے، اور یہ وحشت جو ہے ان کے ساتھ بیٹھنا، کسی علم کے مجلس میں بیٹھنا، جمعہ خطبہ میں انسان بیٹھنا، یہ بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان فون چلانے لگتا ہے، گھنٹوں ٹائم برباد کر سکتا ہے، لیکن آدھا گھنٹہ 20 منٹ کوئی درس ہو یا خطبہ ہو، اس میں وہ بے چین ہوتے رہتا ہے۔ تو یہ اثرات ہے کہ انسان گناہ میں آگے بڑھتے گیا ہے، تو اسی لیے جب ایک قطرہ نیکی کی بھی گر جائے تو وہ اس کو بھی مٹانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں نیکی کی طرف آگے ہی نہ بڑھوں۔ اور ابو درداء کہتے ہیں لِيَحْذَرِ امْرُؤٌ أَن تَلْعَنَهُ قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ انسان کو بچنا چاہیے کہ مومن کے دل اس کی طرف لعنت کریں۔ تو پوچھا گیا کہ کیسے مومنین لعنت کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ان العبد یخلو بمعاصی اللہ، انسان اکیلے میں کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے فیلقی اللہ بغضہ فی قلوب المؤمنین، اللہ تعالیٰ دوسرے مومنوں کے دل میں اس کے خلاف بغض ڈال دیتے ہیں۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ نیک لوگ بھی ہم سے نفرت کرنے لگے ہیں، نیک لوگ بھی ہمیں پسند نہیں کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے یہ ہو سکتا ہے ہمارے جو ہم چھپ چھپ کر گناہیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بغض ڈال دیتا ہے۔ تو ہم بھی نیک لوگوں سے، مومنین سے نفرت کرتے ہیں، محبت نہیں کرتے، اور وہ لوگ بھی ہم سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھار انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ میرے کو تو کچھ نہیں ہو رہا، مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، دنیا اچھی چل رہی ہے، کوئی مصیبت نہیں آ رہی ہے، گناہ پہ گناہ کرتے جا رہا ہوں، سکون سے زندگی گزر رہی۔ یا ہم کسی کو دیکھتے ہیں وہ تو بڑے گناہ کرتے ہیں، اچھا خاصا سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، تو یاد رکھیے کہ اثر الذنب، گناہ کا جو ایفیکٹ ہے وہ ابھی آنا ضروری نہیں ہے، ہو سکتا 40 سال کے بعد، 50 سال کے بعد اس کا اثر آئے۔ کوئی بھی گناہ جو ہے حال میں آنا یہ ضروری نہیں ہے، وہ بعد میں بھی آ سکتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے میں تو نیک ہوں، بڑھاپے میں جا کر وہ ہو سکتا ہے وہ نیک بن جائے، لیکن جوانی میں جو گناہ کیا تھا اس کے اثرات بڑھاپے میں اس کے لیے نظر آ سکتے ہیں، کیونکہ اس نے استغفار نہیں کیا، اس نے توبہ نہیں کیا۔ ابو درداء پھر کہتے ہیں اعبدوا اللہ کأنکم ترونہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو احسان کے درجے پر کہ آپ انہیں دیکھ رہے ہو۔ وعدوا انفسکم من الموتى، اور اپنے آپ کو مردوں میں سے شمار کرو کہ میں اب مر چکا ہوں، میں اب پھر سے مجھے زندگی دی گئی ہے تو میں کیسے اعمال کروں گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ قَلِيلًا يُغْنِيكُمْ خَيْرٌ مِّن كَثِيرٍ يُلْهِيكُمْ، جان لیجیے کہ تھوڑا مال، تھوڑا رزق آپ کے لیے بہتر ہے جو آپ کو غنا، دوسروں سے مانگنے سے بچا دے، اور جو زیادہ مل جائے جو آپ کو دنیا میں لگا دے۔ یلہیکم وَاعْلَمُوا أَنَّ الْبِرَّ لَا يَبْلَى وَأَنَّ الْإِثْمَ لَا يُنْسَى، جان لیجئے کہ نیکی کبھی کمزور نہیں پڑتی، نیکی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بہت اللہ کے میزان میں بھاری ہونے والی ہے، اور گناہ جو ہے بھلایا نہیں جاتا۔ اگر ہم سوچیں گے کہ میں نے 8 دن پہلے کیا گناہ کیا، ہمیں شاید یاد بھی نہیں رہے گا۔ 1 مہینہ پہلے کیا گناہ کیا، شاید یاد بھی نہیں رہے گا۔ 1 سال پہلے کیا گناہ کیا، یہ بھی یاد نہیں رہے گا۔ 10 سال پہلے کیا کیا گناہ کیے تھے ہم بھول چکے ہیں، لیکن اللہ کے یہاں سارے گنے جا رہے ہیں جب تک ہم انہیں یاد کر کے استغفار نہ کریں۔
اور اگر بندوں کا حقوق ہیں تو اسے واپس بھی کرنا ہے. کسی کا مال ہم نے واپس نہیں دیا تھا، کسی کا مال ہڑپا تھا، کسی کا قرض باقی تھا، تو ہمیں یاد کر کر کے واپس کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اثر بہت خطرناک ہے کہ انسان جو ہے بعد میں جا کر اسے پتہ ہی نہیں چلے. ان الرجل لیصیب الذنب فی السر فیصبح علیہ مذلۃ، کہ سلیمان التیمی کہتے ہیں انسان رات میں کوئی گناہ کرتا ہے، صبح میں ہی اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ رات کی گناہ کی وجہ سے صبح میں مجھے ذلت ہوئی، مجھے تکلیف ہوئی، کوئی بیماری لاحق ہو گئی رات کے گناہوں کی وجہ سے. محمد ابن سیرین کہتے ہیں کہ ان کے پاس بڑھاپے میں جو ہے بہت زیادہ قرض ہو گیا تھا اور بہت زیادہ غم میں چلے گئے تھے، تو وہ کہنے لگے انی لعارف هذا الغم، میں جانتا ہوں یہ غم مجھے آیا ہے بذنب اصبته منذ 40 سنہ، ایک گناہ کی وجہ سے جو میں نے 40 سال پہلے کیے تھے اس وجہ سے اب مجھے غم ہو رہا ہے، تو میں استغفار کرتا ہوں، توبہ استغفار میں آگے بڑھتا ہوں. کبھی کبھار گناہوں کا اثرات جو ہے گھروں میں لڑائی ہو جاتی ہے، بھائی بھائی میں لڑائی ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہو جاتی ہے، تو یہ گناہوں کے اثرات یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ انسان جو ہے گھر میں سکون نہیں پاتا، اولاد سے سکون نہیں پاتا، قرۃ عین نہیں بنتے، آنکھوں کی ٹھنڈک وہ لوگ نہیں بنتے ہیں. کیوں؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے جو ہے سب میں جھگڑا فساد ہونے لگتا ہے. اسی لیے بعض سلف کہا کرتے تھے انی لعاصی اللہ، میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہوں، فَأَرَى ذَلِكَ فِي خُلُقِ دَابَّتِي، اور میں اپنے جانور کے اخلاق میں یہ دیکھنے لگتا ہوں، وَامْرَأَتِي، اور میری بیوی کے اخلاق میں بھی یہ دیکھنے لگتا ہوں کہ وہاں سے مجھے جو ہے دکھ رہا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، میرے بیوی کے اخلاق جو ہے برے ہو رہے ہیں، میرے جانور کے اخلاق، اور ساری پریشانیاں انسان کی زندگی میں آ رہی ہیں. کیوں؟ ہمارے ہی گناہوں کی وجہ سے. یاد رکھیے عام قاعدہ ہے، جو بھی وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو بھی مصیبت آتی ہے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے. انسان پھر توبہ استغفار کرتا ہے تب جا کر جو ہے اس کو جو ہے اس کا ثواب ملے گا. انسان اگر شک کرے، انسان اگر کہے اے اللہ مجھے ہی کیوں مصیبتیں ڈال رہا ہے، تو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے ناراضگی اختیار کر رہا ہے، تو اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اور ایک اثر یہ ہے کہ کچھ بھی کام انسان کرنا شروع کرتا ہے تو ہر جگہ مشکلات ہی مشکلات، کوئی بھی کام کرتا ہے تو مشکل ہی مشکل، تعسیر الامور، سارے معاملے اس کے لیے لاک ہو جاتے ہیں، ایسا دکھتا ہے کہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے. یہ بھی گناہوں کا ایک اثر ہے. کچھ بھی بزنس شروع کرنے کی کوشش کرتا ہے، فلاپ ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے. تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ سارے معاملے تقویٰ نہیں ہیں انسان کے لیے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تعالیٰ جو بھی تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے کیا دیتا ہے؟ آسانی کر دیتا ہے، آسان معاملے کر دیتا ہے، چاہے دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو بھی تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ اسے نکلنے کا ایک راستہ بتا دیتے ہیں. تو تعسیر الامور بھی یہ بھی بہت خطرناک ہے. ہر معاملے میں انسان مشکل ہی مشکل پاتا ہے، تو اسے چاہیے توبہ استغفار کرے، اپنے گناہوں سے رجوع کرے اور اس کو چھوڑ دے. اور ایک انسان جو اثر پاتا ہے وہ ہے اس کے چہرے پر بھی ظلمہ، اس کے چہرے پر بھی اندھیرا چھا جاتا ہے، اس کے دل میں اندھیرا چھا جاتا ہے، یعنی وحشت کی طرح. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ، بے شک نیکی جو ہے نور ہے، روشنی ہے چہرے پر، وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اور دل میں روشنی ہے، وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ، اور رزق میں کشادگی ہے، وَقُوَّةً فِي الْبَدَنِ، بدن میں قوت انسان پاتا ہے، وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اور مخلوق بھی دوسرے لوگ جو ہیں اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور پھر کہتے ہیں وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ وَظُلْمَةً فِي الْقَبْرِ وَالْقَلْبِ وَوَهْنًا فِي الْبَدَنِ وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، کہ انسان اپنا چہرہ سیاہ پاتا ہے، ظلمہ پاتا ہے، کہ انسان جو ہے اس کے دل میں، اس کے قبر میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے. کیونکہ یاد رکھیے لائٹنگ کس کے لیے لگائی جائے گی قبر میں؟ جو لوگ مومن ہیں ان کے لیے روشنی ہوگی قبر میں، جو نیک اعمال کرتے ہیں. لیکن جو منافق ہوں گے، جو کفار رہیں گے، قبر میں بھی اندھیرا ہی اندھیرا رہے گا، اور آخرت میں بھی ان کے لیے کوئی نور نہیں رہے گا. اور بدن میں بھی انسان کمزور پاتا ہے، وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، رزق میں بھی کمی پاتا ہے، وَبُغْضَةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، سب لوگ اس سے نفرت کرنے لگتے ہیں کیونکہ وہ گناہ کرتے جاتا ہے اور استغفار نہیں کرتا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر بدن کمزور ہے
تو نقصان ہے، نہیں، اصل کمزوری دل کی کمزوری ہے، کیونکہ انسان کا دل کمزور ہے، بدن کتنا بھی اچھا ہو، انسان جو ہے فجر کی نماز کے لیے نہیں آ سکتا، تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکتا، روزے وہ نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس کا دل جو ہے بہت کمزور ہے، اعمال کی طرف اس کے لیے ہمت ہی نہیں ہوتی کہ آگے بڑھے، اعمال کے لیے وہ کوشش ہی نہیں کرتا۔ لیکن انسان کا اگر جسم بھی کمزور ہو جائے، اگر دل مضبوط ہے تو انسان آگے بڑھ سکتا ہے اعمال میں، اور وہ ہوتا ہے انسان جو ہے توبہ استغفار کی وجہ سے، انسان جو ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف آگے بڑھتا ہے توبۃ النصوح کرتا ہے۔ انسان گناہ کی وجہ سے اس کی سزا، اور ایک سزا یہ ملتی ہے کہ اور ایک گناہ کرتا ہے، ایک گناہ میں انسان لگ جاتا ہے تو ایک گناہ اپنی بہن کو بلاتی ہے جو دوسرا گناہ، اور وہ کیا کہتی ہے کہ بھئی آؤ، ایک گناہ کی وجہ سے دوسرا گناہ پیدا ہوتا ہے، اور ایک نیکی کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو ہدایت ملتی ہے اور ایک نیکی کی طرف۔ تو یہ یاد رکھیے کہ ایک گناہ کرتے رہے، ہم سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، نہیں، اس کے بجائے جو ہے 2 ہوتے ہیں، 2 سے پھر ملٹیپلائی ہو جاتے ہیں، 4 گناہ ہو جاتے ہیں، 4 سے پھر ہزاروں تک انسان چل جاتے ہیں، پہاڑوں کے پہاڑ جو ہے گناہ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے المعصیۃ تولد بعضها بعضا، کہ جو گناہ ہیں ایک دوسرے کو پیدا کرتے جاتے ہیں، کہ آخرت میں جو ہے اس کے پہاڑ گناہ ملیں گے۔ اس لیے بعض سلف کہا کرتے تھے ان من عقوبۃ السیئۃ السیئۃ بعدها، کہ گناہ کے سزا کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اور ایک گناہ انسان کر لے، وَإِنَّ مِن ثَوَابِ الْحَسَنَةِ الْحَسَنَةُ بَعْدَهَا، اور نیکی کا ثواب کے لیے کافی ہے کہ کیا ہے کہ اس کے بعد اور نیکی میں انسان بڑھتے جائے۔ اور اس کے بعد جو ہے انسان گناہوں میں اتنا ملوث ہو جاتا ہے کہ اس کو نیکی سے نفرت ہونے لگتی ہے، گناہوں سے محبت ہونے لگتی ہے، اور اسی کی وجہ سے جو ہے انسان ارادہ بھی نہیں کرتا، نیکی کا ارادہ بھی نہیں کرتا۔ کئی لوگوں کو دیکھیے بہت مال ہوتا ہے، بہت ساری جو ہے آسانی ہوتی ہے، پھر بھی وہ عمرے کی سعادت نہیں ہوتی، حج کی سعادت نہیں ہوتی، اگر ہم کہتے بھی ہیں تو ان کا ارادہ تک نہیں ہوتا، توفیق ہی نہیں ملتی۔ کیوں؟ کیونکہ گناہوں میں چلتے جا رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے نیکی کا خیال بھی لانے کے لیے وہ ان کے لیے دشواری ہوتی ہے، نیکی کی سوچ بھی نہیں سوچنا چاہ رہے ہیں، تو یہ بھی خطرناک انسان جو ہے تضعف ارادۃ الخیر، اس کا خیر کا ارادہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ گناہوں کے اثرات میں اتنا زیادہ ڈوب گیا ہے کہ نیکی کا کرنے کا تو دور سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسی لیے ہمیں جو ہے سب سے پہلے نیکی کا ارادہ تو شروع میں کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ میں یہ نیکیاں کروں گا، انشاءاللہ میں نیک بنوں گا، انشاءاللہ میں جو ہے اعمال کروں گا، کیونکہ نیکی سے اللہ تعالیٰ فرشتے بھیجتا ہے اور آپ کو جو ہے آسانی کر دیتا ہے، اس کی وجہ سے انسان نیک راستے پر بھی آ جاتا ہے، جیسا کہ ہم سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، کہ صحیح راستے کی طرف ہدایت مانگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک تو صحیح راستے پر آنا ہے، اس کے بعد اس پر موت تک ڈٹے رہنا ہے، اہدنا، اس کے لیے بھی ہدایت چاہیے کہ انسان صحیح راستے پر آ کر پھر بھٹک سکتا ہے، صحیح راستے پر آ کر ثابت قدم بھی رہ سکتا ہے لیکن آگے نہیں بڑھ سکتا، ہو سکتا ہے کہ وہ وہیں اٹک جائے، نیک اعمال میں آگے نہ بڑھے۔ تو 3 چیزوں کے لیے ہمیں مانگنا ہے، اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب صحیح راستے کی ہدایت، صحیح راستے میں ہی ہدایت، اور پھر ثابت قدمی کی ہدایت انسان مانگنا ہے، تاکہ جو ہے مرتے دم تک وہ نیکیاں کرتے رہے اور آخرت کے لیے کام کرتے رہے۔ انشاءاللہ کچھ اور آثار ہیں، ان کو ذکر کر کے اپنی بات ختم کریں گے۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم گناہوں کے آثار ذکر کر رہے تھے۔ انسان گناہ کا ارادہ کرتا ہے، پھر اس کے بعد گناہ کر لیتا ہے، اس سے محبت کرنے لگتا ہے،
اس کے بعد اور ایک کام کرتا ہے جس کی وجہ سے اس کی معافی رک جاتی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے جہار کرنا، یعنی اپنے برائیوں کو لوگوں کے سامنے بتانا کہ میں نے رات میں یہ گناہ کیا، فلاں فلاں گناہ کیا. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی معافا الا المجاہرین، میری امت ساری کی ساری معاف کی جائے گی سوائے وہ لوگ جو دکھا دکھا کر گناہ کرتے ہیں. اور آج کل تو ویڈیو بنا دیتے ہیں لوگ اپنے گناہوں کی اور ڈال دیتے ہیں یہاں وہاں لوگوں کو دکھانے کے لیے، ناچتے ہوئے گاتے ہوئے. تو یہ مجاہرہ ہے، برائی کو کھل کھل کر کرنا ہے. انسان کو اپنی نیکیاں بھی چھپانا ہے، اپنے گناہوں کو بھی چھپانا ہے، لوگوں کے سامنے بتانا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ سامنے والا سن کر اس کے بھی دل میں آتا ہے کہ میں بھی وہ گناہ کروں. اس طرح سماج میں جو ہے پورا گناہ پھیل جاتا ہے. کل امتی معافا الا المجاہرین وان من المجاہرۃ ان یعمل الرجل باللیل عملا. اور مجاہرہ کیا ہے؟ انسان رات میں کوئی عمل کرے پھر لوگوں کو جمع کرے صبح میں. ثم یصبح وقد سترہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کے پردے کو پھاڑ دیتا ہے اور کہتا ہے یا فلان عملت البارحۃ کذا وکذا، رات میں نے یہ کام کیا، دوستوں کے سامنے جا کر بولتا ہے. وقد بات یسترہ ربہ، رات میں اللہ تعالیٰ نے اسے پردہ پوش کر دیا تھا. ویصبح ویکشف ستر اللہ عنہ، اور وہ اللہ کے پردے کو پھاڑ دیتا ہے. تو گناہوں کا اثر یہ بھی ہے خطرناک راستے پر جو ہے انسان جو ہے مجاہرہ کرے، گناہوں کو دکھاتے پھرے، گناہوں کو لوگوں کے سامنے دکھائے. آگے اور ایک اثر یہ ہے کہ وہ اللہ کی نظر میں گر جاتا ہے. آج کسی سے بھی کہیے کہ آپ توحید پر کیوں نہیں آتے، آپ بدعتوں کو کیوں نہیں چھوڑتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے. لیکن اصل میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ کیا کہے گا، اللہ کی نظر میں کیا ہوں. اللہ کو ہم کمتر سمجھنے لگے ہیں، اسی لیے حسن البصری کہتے ہیں ہانوا علیہ فعصوا، اللہ کی نظر میں وہ لوگ گر گئے ہیں اسی لیے انہوں نے جو ہے گناہ اللہ کی نافرمانی کی. وَلَوْ عَزُّوا عَلَيْهِ لَعَصَمَهُمْ، اللہ کی عزت کرتے، اللہ کی نظر میں وہ عزت والے ہوتے تو اللہ انہیں بچا لیتا. وَإِذَا هَانَ الْعَبْدُ عَلَى اللَّهِ لَمْ يُكْرِمْهُ أَحَدٌ، ہم دوسروں سے عزت چاہتے ہیں کہ سب لوگ میری عزت کریں، چھوٹے سے چھوٹا، بڑا سے بڑا، بچہ چاہتا ہے، سب لوگ چاہتے ہیں کہ سب لوگ عزت کریں. لیکن اللہ کی نظر میں اگر کوئی عزت والا ہے وہ ہے تقوی والا ہی اللہ کی نظر میں ہے. اگر اللہ کی اس کو ذلیل کر دے تو کوئی نہیں ہے جو اس کو عزت دے. اللہ نے فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جسے ذلت دے تو کوئی نہیں ہے عزت دینے والا، کیونکہ عزت جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں اللہ کی نظر میں کیا ہوں، اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا میں جو ہے نیک بندہ ہوں یا میں گناہگار بندہ ہوں کہ گناہ پہ گناہ جرت کے ساتھ کر رہا ہوں، توبہ استغفار بھی نہیں کر رہا ہوں اور زندگی ایسے ہی گزار رہا ہوں. اس لیے ابن مسعود کی مشہور روایت وہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ فی اصل جبل یخاف ان یقع، مومن سمجھتا ہے جو گناہ وہ کرتا ہے کہ وہ پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوا ہے. ایک پہاڑ ہے اس کے نیچے کھڑا ہوا ہے، یعنی چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ہلاک ہونے والا ہوں اور یہ پہاڑ مجھ پر گر جانے والا ہے. وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابٍ، لیکن ایک فاجر شخص جو کھلے عام گناہ کرتا ہے یہ سمجھتا ہے گناہ جو ہے چھوٹا سمجھتا ہے، یہ کیا گناہ ہے، چھوٹا ہے، اللہ معاف کرنے والا، اللہ غفور رحیم ہے. تو وہ ایک مکھی کی طرح سمجھتا ہے، اس کو بس ہٹا دیتا ہے. كَذُبَابٍ وَقَعَ عَلَى أَنفِهِ فقال به هكذا فطار، تو اس طرح سے وہ کہہ دیتا ہے اور وہ اڑ جاتا ہے. تو یہ گناہوں کے اثرات ہے. اور گناہوں کا یہ بھی اثر ہے کہ انسان جو ہے جانور تک جو ہے مچھلیاں تک اس کو لعنت دیتی ہیں. ارے یہ بندہ دنیا میں رہ کر زمین تک اس کو لعنت دیتی ہے. اور کہا جاتا ہے ان الحبار لتموت فی وکرها فی ظلم الظالم، اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو مچھلیاں تک مر جاتی ہیں
وہ بھی لان جان کرتی ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستریح و مستراح کی حدیث مشہور ہے، انسان جو نیک انسان ہے دنیا کی مصیبتوں سے وہ مستریح و آرام پا لیتا ہے جب اس کی موت ہو جاتی ہے، لیکن دوسرا انسان ہے جو سب کو ظلم کرتے رہتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے مستراح منہ، اس سے لوگ آرام پا جاتے ہیں، ارے یہ بندہ اچھا ہوا وفات پا گیا، لوگ سکون میں آ جاتے ہیں، مچھلیاں سکون میں آ جاتے ہیں، جانور سکون میں آ جاتے ہیں، زمین سکون میں آ جاتی ہے۔ تو ہمیں چننا ہے کہ ہم مستریح بنیں یا مستراح منہ بنیں، کیسے انسان بنے۔ اور آخری جو اثر ہے، بہت سارے آثار ہے انسان جو ہے، لیکن آخری جو آج ہم ذکر کریں گے اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہی ہے ران ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک نقطہ کالا پڑ جاتا ہے، اگر اسے جبھی نہیں دھو دیتا ہے استغفار سے، نیکی سے اس کو دھو نہیں دیتا تو اور ایک ٹپکا آتا ہے، اور ایک ٹپکا آتا ہے، نقطہ آتا ہے، تاکہ جو ہے ران علی قلوبہم کا دل جو ہے پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کچھ اثرات ہیں ہم نے ذکر کیے۔ اگر اور زیادہ اثرات انسان پڑھنا چاہتا ہے تو ابن القیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے الداء والدواء، جنہوں نے بہت زیادہ 50 سے زیادہ جو ہے آثار الذنوب ذکر کیے ہیں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید واقیموا للصلاۃ۔